السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ بچے کو کیا دیتے ہیں؟ شادی کرنے سے پہلے جو باپ ہے اس کی کیفیت جو ہے، اس کا اخلاق جو ہے، اس کا کردار، یہ سب اس بچے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو انسان کے اندر اس کی تمام کارکردگی کو محفوظ کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے، جس نے آگے ماں میں جانا ہوتا ہے، جس نے یعنی اپنی زمین میں جانا ہوتا ہے، تو وہ بیج جو ہے اس کے اندر باپ کا کردار، باپ کا مکمل جو اخلاقیات، اس کی ساری کارکردگی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور ابھی سائنس کچھ حد تک معلوم کر سکی ہے، لیکن ابھی بھی بہت دور ہے، کیونکہ جن کو یہ محسوس کر چکی ہے اس کو یہ جین کا نام دیتے ہیں، جینیٹکس، کہ وہ جین جو ہیں وہ ہر جین ایک یا دو خصوصیات کا وہ حامل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صفات جو ہیں آگے بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ جب وہ جو کروموسوم ہوتے ہیں، کروموسوم بنے ہوتے ہیں ڈی این اے اور پروٹین سے، یعنی کہ گوشت سے، گوشت جو ہوتا ہے وہ اس کا تھیلا سمجھ لو، اور اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، اور اصل میں وہی ڈی این اے جو ہوتا ہے وہی منتقل ہوتا ہے، اسی کے اندر ساری خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ جینز کی شکل میں ہوتی ہیں، اور پھر وہ آگے جا کر بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ آدھی صفات بچے کی باپ کی طرف سے آتی ہیں اور آدھی ماں کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اس لیے جو باپ جو کچھ کرتا ہے اس کا سارا اثر وہ اس کے اندر جو ڈی این اے ہے، جو اس کے کروموسوم ہے، اس کے اندر وہ آ جاتا ہے، اور پھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب شادی ہوتی ہے، بچہ وہ بڑا ہو کے جوان ہو گیا، اس نے اب شادی کر لی، تو اب وہ اس کے اندر جو محفوظ تھا، اللہ تعالیٰ نے اب وہ آگے اس کی زمین میں پہنچانا ہے۔ جس طرح کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنی زمین میں اس بیج کو پہنچا دیتا ہے، اور یعنی زمین سے مراد اس کی بیوی ہے، جس تک وہ اپنا بیج پہنچا دیتا ہے۔ اب جب وہ اس کا بیج زمین پر پہنچ گیا، اب اس کا کام ختم ہو گیا، یعنی ایک لحاظ سے، کس لحاظ سے ختم ہو گیا کہ اس بیج کے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ اب ہو گیا، وہ جو اس کی طرف سے تھا اس کے اندر محفوظ ہو گیا تھا، اب وہ پہنچ گیا۔ اب باپ کا کام یہی ہوگا کہ وہ اب ماں کا خیال رکھے، یعنی اپنی بیوی کا خیال رکھے، اور اس کی ضروریات پوری کرتا رہے، تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جو کہ بچے کے اوپر اثر کر سکے۔ اب وہ جو عورت ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جب وہ بچی تھی، جوان ہوئی، اور اس کے بعد بڑی ہو گئی، اب شادی سے پہلے تک، اس کے بلوغت سے لے کر شادی کے پہلے تک، یعنی اس کا جو کردار تھا، چال چلن تھا، اس کی جو اس کے اندر جو باتیں تھیں،
اخلاقیات تھے، سب کچھ اس کے ڈی این اے میں آ جاتا ہے، یعنی محفوظ ہو گیا اس کے اندر کروموسومز میں، اور پھر وہ جو ہے جو پھر سمجھو جب بچہ اس کا جو آدھی خصوصیات باپ کی طرف سے وہ اس بیج میں آ گئیں، جو باپ نے بیج جو ہے وہ اپنی زمین میں ڈالا تھا، اب وہی زمین جو اس کی بیوی ہے وہ بھی اس کے اندر اپنی آدھی خصوصیات ڈالے گی، جو اس کے اندر اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں موجود تھی، اب وہ بھی بچے میں منتقل ہوگی۔ اب گویا ماں اور باپ جو ہیں 50-50، آدھی خصوصیات ماں کی طرف سے اور آدھی باپ کی طرف سے بچے میں آ گئیں۔ اب بچہ جو ہے وہ پیٹ میں موجود ہے، اب وہ زائگوٹ کی شکل میں آ گیا، اب اس کے بعد اس زائگوٹ نے پھر ایمبریو بننا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی ری جنریشن ہونی ہے، یعنی اس کی سیل ڈویژن ہوگی، وہ 1 سے 2 بنیں گے، 2 سے 4 بنیں گے، 4 سے 8، اس طرح وہ ایک جو زائگوٹ تھا وہ 8، پھر 16، پھر 32، اس طرح مختلف بن جائیں گے، پھر وہ ہر ایک علیحدہ ہوگا، وہ کوئی جو ہے وہ بن جائے گا ہاتھ، اور کوئی بن جائے گا پاؤں، کوئی بن جائے گا ناک، کوئی بن جائے گا کان، تو یہ ڈفرینسیشن پھر اس ایمبریو کی ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ سلسلہ تکمیل کو ہوگا، جو کہ ایک جسم کو چاہیے ہوتا ہے، وہ جسم کی شکل بنے گی، جس طرح بیج سے شاخیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھر پتوں سے تنا نکلتا ہے، پھر شاخیں بنتی ہیں، پھر اس پر اور پتے لگتے ہیں، تو یہ سلسلہ اس طرح کا بچے میں پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، یہاں پر بھی ماں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنا خیال رکھے، اور خاص طور پر جو ماں کرتی ہے وہ بھی بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اگر ماں جو ہے قرآن پاک پڑھتی رہتی ہے تو اس کا بچے پر اثر ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ماں جو ہے وہ میک اپ کرتی رہتی ہے اور بچے پر بھی اس کا اثر ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ماں جو ہے اگر وہ غصے والی ہے، چڑچڑی ہے، کچھ اس کی عادتیں ایسی ہیں، تو جس طرح کی عادتیں اس کے اندر ہیں وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح ماں اگر اخلاق کی اچھی ہے تو اخلاق کا اثر بھی بچے پر پڑے گا، تو جو اثر جو کچھ ماں کرتی ہے پھر اب اس کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ اب جو بچہ ہوتا ہے پیٹ میں، اس کو اگر کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اب خوراک تو ماں کھائے گی تو پھر اس کو اس کا اثر ہوگا، لیکن اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں جو ہے اس کو وہ بیماری نہیں ہے، لیکن بچے کو ہے اندر۔ اب اگر ڈایاگنوز ہوتی ہے کہ بھئی بچے کو اندر بیماری ہے، تو بچے کو بیماری ختم کرنے کے لیے ماں نے کسی چیز کو کھانا پڑے گا، دوائی کو۔ اب وہ دوائی ہو سکتا ہے ماں پر سائیڈ ایفیکٹ کرے اور بچے کو ٹھیک کر دے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ماں بیمار ہو جاتی ہے لیکن بچہ اندر صحت مند ہے۔ اب ماں جو ہے کوئی چیز کھائے گی، دوائی کھائے گی، اب وہ دوائی جو ہے ماں کو تو فائدہ دے دے گی، لیکن وہ بچہ جو اندر ہے اس کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو تو وہ بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ابھی سائنس جو ہے اس معاملے میں، جو میڈیکل سائنس ہے، پورا اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ بچہ جو اندر ہوتا ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، ڈایاگنوز نہیں ہو سکتا مکمل طور پر کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ اور اسی حالت میں بعض اوقات
جو ہے وہ بچہ فوت بھی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو ہے ماں کا اس میں زیادہ اثر ہے۔ ماں کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب وہ اس کے اندر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کو ہر کام احتیاط سے کرنا چاہیے، اپنا اخلاق بہتر رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے، اور ہر طرح سے اپنے آپ کو آ، دوسرے جو گندے کام ہیں، فیشن والے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، ان میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ بچے پر پڑتا ہے، اور پھر اس میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں بہت سارے ایسے نیک لوگ تھے جن کی اولاد، جب ان کی مائیں جو تھیں وہ نیک تھیں، حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھتی تھیں، تو وہی بچے جب بڑے ہوتے تو وہ جب پیدا ہوتے تھے تو وہ قرآن پاک بھی ان کے اندر موجود ہوتا تھا۔ تو جس طرح کا ماں اثر کرے گی بچے پر بھی وہ ضرور ہوگا۔ تو اس لیے بچے کو جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ماں کے سخت اور کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر بچے کو کوئی تکلیف ہو تو اس کی دوائی تو پھر ماں کے ذریعے ہی پہنچتی ہے، اور اس میں دو ذریعے ہوتے ہیں، ایک تو خون کے ذریعے، ایک جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے جس کے ذریعے سے وہ بچے کو وہ خوراک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ماں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو دودھ پلانے میں بھی احتیاط کرے، کہ باری باری دونوں پستان سے دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کا بھی ایک وقت مقرر کر لے، اور جیسے ہمارا وقت مقرر ہوتا ہے کھانے کا وقت، اس طرح دودھ اس کے لیے کھانا ہی ہوتا ہے نا، اس کا وقت مقرر کر لے۔ اسی طرح سے جب بچے تندرست ہوتے ہیں تو وہ 2 دفعہ پخانہ بھی کرتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، تو اس میں دیکھے کہ اگر اس کا پخانہ جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے تو سمجھو بد ہضمی ہے اس میں، تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بچوں کو جب دانت نکلتے ہیں تو اس وقت بھی بچوں میں بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کا سمجھنا ماں کو ضروری ہوتا ہے، کہ بچوں کو زیادہ پیاس لگتی ہے، ان کے منہ سے رال ٹپکتا ہے، مسوڑے گرم ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، اور دست بھی لگتے ہیں، کائے بھی آتی ہے، اور بچے اس حالت میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ تو انگلیاں چبانے کا مطلب ہے کہ اندر جو مسوڑے ہیں ان میں سے کچھ نکل رہا ہے اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے وہ انگلیوں کو چبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دودھ جو ہے وہ بچے اس حالت میں جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو کم پیتے ہیں، کیونکہ ان کو درد جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، دودھ کی طرف خیال کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بعض بچوں کے رخساروں پر بھی سرخی آ جاتی ہے۔ تو بچوں کے کان میں اگر درد ہو تو کان کی طرف بچے اشارہ کرتے ہیں، یا انگلی جو ہے وہ کان کی طرف لے جاتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے کان میں درد ہے۔ بچوں کی حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ ان کی حفاظت اس طرح کریں جس طرح کے حق ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق ماں باپ دونوں کا حق ہے کہ بچوں کی حفاظت کریں، جب وہ پیٹ میں ہوں یا باہر آ جائیں تو ان کی حفاظت کریں، ان کے یہ حقوق ہیں جو کہ پورے کریں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے نا تو وہاں پر بہت ضروری ہے
کہ جو ہے جو سمجھدار ڈاکٹر ہو اس کے ساتھ رابطہ ہو تو وہ یہ بتا سکتا ہے، ماں کا ٹیسٹ لے کر اس کے خون کا، اس کے بلغم کا، اس کی ماں کا ہر طرح سے ٹیسٹ لے کر معلوم ہو سکتا ہے کہ اس ماں میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو بچے کو چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ماں کو سپلیمنٹ دیا جاتا ہے مختلف چیزوں کا، تاکہ وہ اس کے اندر کمی پوری ہو جائے اور بچے کو وہ ضروری چیزیں مل جائیں۔ جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں، اب ماں میں وٹامن سی کی کمی ہے، اب اس کی اپنی جلد ٹھیک نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ جو ہے خشکی ہوگی اور دراڑیں پڑیں گی، یا ایسے وہ خون جو ہے جسم سکن سے باہر ایسے نکلتا ہے، یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی، تو یہ سکروی جو ڈیزیز جس کو کہتے ہیں وہ ہوگی، تو وہ بچے میں بھی پھر اسی طرح کی ہوگی۔ بچہ پیدا ہوگا، اس کی جلد بھی اسی طرح خشک ہوگی اور اس میں بھی یہ اثرات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر ماں جو ہے اس دوران جب بچہ پیٹ میں ہے تو وہ اگر وٹامن سی کی کمی کو پوری کر لیتی ہے، جیسے سٹرس فروٹ ہیں وہ کھاتی رہتی ہے، یا اور دوائیاں یا جو وٹامن مل جاتے ہیں وہ لیتی ہے، تو اس طرح یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ماں میں آئرن کی کمی ہے تو آئرن جو ہے ہیموگلوبن میں چاہیے، اور وہ ہیموگلوبن کیونکہ آکسیجن لیتا ہے ادھر سے بلڈ میں، وہ پھیپھڑے سے، تو اگر وہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی آکسیجن لینے کی زیادہ، تو پھر وہ بچے میں سانس کی بیماریاں اور دمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ آئرن کی کمی جو ہے وہ بہت خطرناک اثر لاتی ہے، جو کہ بچے میں بعد میں زہر ہوتا ہے، کہ سانس کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اب بچے اگر ماں میں آئرن کی کمی ہے تو وہ سپلیمنٹ دے کر اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ ایسے باتیں بتائی ہیں جو کہ اس طرح کی اور بھی کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور وہ اگر اس طرح سپلیمنٹ دے کر وہ ماں میں اس چیز کی کمی کو پورا کرا دیتے ہیں، تو پھر بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صحت مند اور تندرست ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ماں جو ہے وہ سگریٹ پیتی ہے، نشے کی چیز کرتی ہے، تو پھر وہ بچے کے اوپر بھی اس کا فوراً ہی اثر پڑتا رہتا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ صفات ہوتی ہیں، اور جو کچھ اس نے ماں نے پیا تھا سگریٹ کی صورت میں یا نشے کی صورت میں، اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے، اور وہ بچہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ظاہر کرتا ہے، اور بیماری کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں وہی صفات جو کہ ماں کی نے وہ سگریٹ یا دوسری چیزوں کی وجہ سے تھیں، تو پھر بچے میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے، وہ کام ضرور کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا ہے کہ بچہ جو ہے جب پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھے، اور جو ہے وہ ساتھ اس کے قرآن پاک پڑھے، اس کی تلاوت کرتی رہے، ذکر و اذکار میں رہے، اچھی بن کے رہے، اور زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، اور صبر و برداشت کرے، اگر کوئی تکلیف بھی دے تو صبر سے کام لے اور برداشت، تو یہ چیزیں پھر بچے میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ اشارہ کیا ہے، باقی بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ میں نے اپنے اندر، یا عورت سمجھ سکتی ہے کہ مجھے اپنے اندر کیا کچھ پیدا کرنا چاہیے، اور مجھے کس طرح حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ہم بچے کی زیادہ سے زیادہ بہتر خدمت کر سکیں، اور اس کی حفاظت کر سکیں، اور اس کا کردار اور اس کا مستقبل جو ہے وہ ابھی سے ہی بہتر کر سکیں۔ اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں کی ضرورت کو ضرور پورا کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی شروع سے ہی حفاظت کر کے، ان کے حقوق پورے کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان، ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بچے کے اندر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے تو کوشش کرے بندہ، تو انشاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
وہ بچے کے حقوق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ بات ضرور پوچھنی ہے، کیونکہ بچوں کے حقوق شروع ہی اس وقت ہو جاتے ہیں جب اس کا بیج جو ہے وہ زمین میں جاتا ہے، اور پھر زمین میں جو اگتا ہے اور پھر وہاں سے باہر آتا ہے۔ یہ سب حقوق جو بچوں کے ہوتے ہیں یہ ضرور ادا کرنے چاہیے، یہ واجب ہیں، اور قیامت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔